علیکم. حالیہ دہشت گردی کی لہر کے حوالے سے آج وفاقی کابینہ نے خصوصی غور و خوض کیا اور عزم استحکام آپریشن جو ہے اس کے لیے تقریباً 20 ارب روپے کی گرانٹ کی منظوری دے دی. اور اسی طرح وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایک دو بڑی اہم باتیں کیں. ایک تو ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد پاکستان کی ترقی اور سی پیک کو روکنا چاہتے ہیں, ان کے مذموم ارادے ناکام ہوں گے دہشت گردوں کے. اور دوسری طرف وادی تیرہ میں آج 24 کے قریب فتنۃ الخارج جو دہشت گرد ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا. پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں, سلامتی کے ادارے ہیں, پاکستان کی فوج, 4 جوان ہمارے شہید ہوئے. اسی طرح جو کل کا واقعہ تھا اس پر بھی ہم آج گفتگو کریں گے, اور یہ آپریشن جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے اور اس کے اوپر جو مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں ان باتوں میں ان کی طرف جانا چاہیے یا خالصتاً ایک دہشت گردی کے واقعے کو دہشت گردی ہی قرار دینا چاہیے. اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کوئی ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہے اور لڑائی جھگڑے آپس میں عروج کے اوپر ہیں. عاطف خان صاحب اور ایک اور ان کے ساتھی ہیں, ان کو پارٹی کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے اور خبریں ہیں کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ کوئی بیچ بچاؤ اس سارے معاملے میں کروائیں گے. اور بھی اسی طرح کی ڈیولپمنٹس ہیں. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اڈیالہ جیل میں تھیں, وہ وہاں سے کیا برآمد کرتی ہیں, کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ سیاست ہے اور سیاست میں کوئی بھی دن جو ہوتا ہے وہ بلکہ ہر دن نیا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا جناب توصیف احمد خان صاحب نے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سہیل مرغوب صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عثمان بھٹی صاحب. سر, وزیر اعظم صاحب نے یہ جو بات کہی ہے, کل آپ دیکھیں کہ چین کے چیف آف آرمی سٹاف جو تھے وہ پاکستان کے دورے پہ تھے اور ایک خیال یہ کل تو ویسے ہی تھا, آج وزیر اعظم صاحب نے تو بات کہہ کے ایک طرح سے موڑ ثبت کر دی ہے. تو اس کو روکا کیسے جا سکتا؟ صرف آپریشن نہیں, آپریشن اس طرح نہیں ہے سچ جس طرح کا آپریشن ہم سمجھتے ہیں نا. دیکھیں اس کے 3-4 فیکٹرز ہیں. صحیح, ہم نے وہ فیکٹرز بھی نیوٹرلائز کرنے ہیں. ادروائز آپ جو بلوچستان کے اندر جو دہشت گرد آ گئے ہیں آپ ان کو ایلیمنیٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے, وہ اگلے سال پھر کوئی 20-25 آ جائیں گے. آپ ہر دفعہ بلیڈ ہوں گے, یہ ممکن نہیں ہے نا. صحیح, آپ کو پتہ ہے اسی ڈیزائن پر پہلے بھی ایک اٹیک ہو چکا ہے. اب اس کو تھوڑا سا اور پھیلایا گیا ہے, تو یہ تو ایک جو مکمل تصویر ہے وہ نہیں بنتی. اور بالکل پراکسی ایک طرح سے چل رہی جی آبویسلی اس میں تو کوئی شک نہیں, پراکسیز ہی چلا کرتی ہیں. اس میں 3-4 فیکٹرز ہیں. پہلا یہ ہے کہ یہ نوٹ کیجئے گا کہ کشمیر میں آزادی کشمیر کی موومنٹ پھر سے شروع ہو رہی ہے. صحیح, وہ ردم پکڑ رہی ہے, پہلا فیکٹر. تیسرا فیکٹر ہے آپ نے اسرائیل کے مقابلے میں ایران کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, ایران کے اندر جو اٹیک ہوا, آپ نے اسرائیل کا جو ہے مذمت کی آپ کے وزیر اعظم نے, ٹھیک ہے, اور بڑی کھل کر مذمت کی. ابھی ایران نے نہیں کچھ کہا تھا کہ کس نے اٹیک کیا اور پاکستانی وزیر اعظم نے اس کی مذمت کی. تیسرا سی پیک, یہ میسج ہے کہ جب ان کے آرمی چیف آئے اسی دن اٹیک ہوا. صحیح, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, نہ آج تھی, نہ 1 سال پہلے ہے, نہ 2 سال پہلے ہے, نہ 3 سال پہلے. چوتھا فیکٹر ہے طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان میں, یہ ہوا سے دہشت گرد نہیں آ رہے. صحیح, یہ چندے پر نہیں چل رہے. بلوچستان میں کوئی ایسی آزاد جگہ نہیں ہے, یہاں ریاست کی رٹ ہے کہ وہاں بیٹھ کر یہ ٹریننگز بھی دے لیں اور پھر یہ سارا کچھ آ جائے. یہ کہیں بیٹھ کر ہو رہا ہے, ان کو کہیں سے پیسے آ رہے ہیں. ایران یہ جو آزادی بلوچستان کی بات کرتے ہیں, یہ دہشت گردی صرف یہاں نہیں کر رہے, ایران میں بھی کرتے ہیں, وہاں بھی بلوچستان کا کچھ حصہ ہے. صحیح, نہ یہ ایران کے مفاد میں ہے, نہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. درست. تو یہ دو تو سائڈز نیوٹرل ہو گئی نا. تو افغانستان کی جو گورنمنٹ, ان کو بھی پکڑنا چاہیے جنہوں نے اس گورنمنٹ کے آنے پر جشن منائے تھے, ٹھیک ہے. بلکہ یہ 20 ارب انہی سے نکلوانے چاہیے. جی کچھ اور بھی نکلوانا چاہیے. اور میں جو ایلیمنیٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں, ہمارے پاس ایک کلاسک ایگزامپل ہے, چاہے وہ الٹ ہے. سری لنکا دہشت گردی کے خلاف جو لڑا, پاکستان جو لڑا, اور ایک کرنٹ ایگزامپل دوں گا کہ اس طرح نپٹا جائے تب ختم ہوگا. یہ سی پیک نشانہ ہے.
باقی سب بہانہ ہے. ٹھیک. چین کا راستہ روکنا ہے, کشمیر کا جواب دینا ہے. اجیت ڈوبھل کا بیان یاد رکھیں, ہم ڈیفینسو سے اوفینسو کی طرف جائیں گے, ہم اوفینسو پالیسی رکھیں گے. صحیح. یہ اوفینسو پالیسی ہے جی. ٹھیک. یہ اس کا حصہ ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں اٹیک ہوا, بلوچستان میں اٹیک کے ساتھ ایک اور جو اٹیک ہے وہ دب گیا, اس کے ساتھ ہی رزمک میں بھی 24 لوگ شہید ہوئے اسی دن. ٹھیک ہے. تو ایک طرف اسلامی ٹچ کے ساتھ وہ جو کہ جی ہم بڑے دینی ہیں, یہ جو طالبان ہاں جی بالکل TTP, یہ خوارج جو ہیں, ناٹ اونلی TTP, میں جی بالکل کرسٹل کلیئر ہوں. جب ایک ہاتھ پر بیعت ہیں تو ہم TTP اور افغان طالبان کہہ کر کیوں الگ الگ نہیں کر سکتے. کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم مجھے کوئی کر کے تو دکھائیں. میزبان بھی. ٹھیک ہے. تو یہ جو دو فیکٹرز ہیں کہ ادھر بھی اٹیک آیا ادھر بھی اٹیک آیا, یہ جو مجید بریگیڈ ہے, ہم نے اب ہر چیز چھپانی نہیں ہے, پبلک کو بتانا ہی ہے صحیح کہ بلوچستان کے پاس کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ لوگوں کو بھی ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے. بلوچستان کے پاس پیسے ہیں, یہ گوادر جو ہے, یہ گوادر کو جو ہیڈ کر رہا ہے یا جو بھی ترقیاتی کام کر رہے ہیں, یہ بلوچ خود کر رہے ہیں. یہ سینڈک پروجیکٹ کو ہیڈ بلوچ کر رہے ہیں, بلوچستان کی حکومت دیکھ رہی ہے. تو انکلوسیو گورننس جو ہے نا, اس کا صرف ہم نے کرنا نہیں ہے, اس کا جو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے, بتانا ہے. یہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں یہ میڈیا, اس کے ذریعے بتانا ہے. اور یہ جو فیکٹرز جو میں ایلیمینیٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں, آپ کو یاد ہے ابھی پرسوں کی بات ہے, یہ 3 دن پہلے کی, لبنان سے اسرائیل کو پتہ چلا کہ اٹیک آ رہا ہے, انہوں نے پری ایمپٹیو سٹرائکس کی ہیں. وہ وہاں گئے ہیں جہاں سے انہیں اٹیک کا خطرہ تھا. ٹھیک ہے. ہمیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے چاہیے, نی جرک ریئیکشن سے بچنا چاہیے, اور جہاں یہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں, سوری ٹو سے, وہاں پہ اٹیک ہونا, ہمیں وہاں جانا چاہیے, ہمیں جانا پڑے گا. آپ پیچھے جو سکولنگ ہو رہی ہے, جو ایجوکیشن ہو رہی ہے, جو ٹریننگ ہو رہی ہے, اس کو چھوڑے رکھیں, وہاں سے انفلکس آتا رہے, اور یہاں پر نی جرک ریئیکشن دیں. دیکھیں نا, آپ پہ اوفینس ہوا ہے, ہماری فورسز نے ڈیفینس کیا ہے. بالکل صحیح. آپ نے ان کو ٹریٹ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ ان کو اوفینس دیں گے. یہ وہی زبان سمجھتے ہیں, اس میں یہ حکومت گرتی ہے تو آپ کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگی یہ افغان حکومت. لیکن آپ نے اپنے ملک کی سرحدوں کی, اپنے ملک کی جو معاملات ہیں امن و امان کے, اس کو ایٹ اینی کاسٹ پورا کرنا. مجھے یقین ہے یہ پورا ہوگا. میں شاید جو کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ میرے سے لیڈ لے, یہ ضرور یہ سوچ پائی جاتی ہوگی کہ نو وے, اب ان کے پیچھے جانا پڑے گا, اور پلاننگ کے ساتھ. نی جرک ریئیکشن نہیں چاہیے, آپ کو نقصان ہوگا. یہ بڑی بڑی طاقتیں ہوں گی نا جو صہیب صاحب ان کے پیچھے, مرغوب صاحب؟ نہیں, ضروری نہیں بڑی طاقتیں ہوں, آپ کی کوئی ہمسایہ طاقت بھی ہو سکتی ہے, کوئی 2 ہمسایہ طاقتیں بھی ہو سکتی ہے. ایک ہمسایہ طاقت کا تو ایک تو افغانستان ہے, دوسری جو انڈین جو کشمیر موومنٹ, میں بتا ان کا تو نام بھی لیا پرائم منسٹر نے, اپنے کیبنٹ میٹنگ میں بھی لیا افغانستان کا نام. اور اگر آپ اسٹریٹجی دیکھیں کہ جو کچھ بلوچستان میں جس طریقے سے ہوا 6-7 علاقوں میں, اور خاص طور پر انہوں نے انفراسٹرکچر, بزنس, کمیونیکیشن, ان چیزوں کو انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. سیم اسٹریٹجی انہوں نے 70 میں ایسٹ پاکستان میں استعمال کی تھی, سابقہ ایسٹ پاکستان میں. اس میں بھی انہوں نے انفراسٹرکچر کو, چٹاگاؤں کو ملا, اور جو بھی مطلب ڈھاکہ کو ملانے والے علاقے تھے, اپنا ان کے جو ڈویژنس تھے, ان سب کو انہوں نے کاٹتے پل گرا, سب سے پہلے گرائے. اور انہوں نے وہاں پہ کرنے کے لیے 500 جو ہیں وہ, یہ میں مطلب ان کی اپنی رپورٹس کا ریفرنس دے رہا ہوں, کہ 500 انہوں نے بحریہ کے لوگ وہاں پہ داخل کیے اس پاکستان میں, سابقہ اس پاکستان میں, اور 1000 کے قریب جو تبت کے لیے پہاڑی علاقوں کے وار کے لیے امریکی ٹرینڈ تھے, ان کو وہاں پہ بھیجا, سنائپرس ٹائپ لوگوں کو, تاکہ چین کا مقابلہ کرتے وہ انہوں نے اس پاکستان میں داخل کر دیا. اور اس کے لیے باقاعدہ مکتی بائنی کے 1 لاکھ لوگوں کو ٹرینڈ کیا. اب جو کشمیر کا, مقبوضہ جموں کشمیر کا ریفرنس دیا ہے توسی صاحب نے, مجھے یہ ایک براڈر انڈیا جس میں فور فرنٹ پر ہے, وہی اس کا اسپانسر بھی ہے. اجیت ڈوبھل صاحب کی اسٹریٹجی یہی رہی ہے. را جب اندرا گاندھی نے بنائی تھی تو اس کا یہ مشن نہیں تھا کہ اس نے آئی بی کی طرح, ان کا جو اپنا انٹیلیجنس بیورو تھا اس کی طرح وہ انٹرنل اس کو دیکھے گی. وہ ایکسٹرنل ایکٹیویٹیز کے لیے بنائی گئی تھی. اور انڈیا نے اس وقت یہ کر لیا تھا جب انہوں نے رشیا کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا, تو ہمارے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے. اب بھی جب انہوں نے بلوچستان میں ایکٹیویٹیز کیے تو انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی, جو گیس کی پائپ لائن ہیں ان کو, اس کو روک لیا گیا, کہیں کہیں وہ انہوں نے ایکٹیویٹیز کی بھی.
اچھا اسی طریقے سے انہوں نے ریلوے ٹریک کو بولان میں اور بعض اور جگہ پہ آج بھی کوئی انفارمیشن ہے کہ شاید انہوں نے کوشش کی ایک دو جگہوں پہ. اب یہی اسٹریٹجی انہوں نے انٹیریئر سندھ میں اس وقت استعمال کی تھی جب ان کے کھوکھرا پار سرحد کے راستے بے شمار ہو گئے, جس پر آرمی کے کہنے پہ یہ سرحد بند کر دی گئی تھی. تو اس میں ایک تو 100% انفلٹریشن سرفراز بگٹی صاحب نے اس کو اون بھی کیا ہے کہ یہ انڈین انفلٹریشن ہے, انڈین مداخلت ہے. اچھا ہم یہ دیکھیں کہ انڈین مداخلت ہو کس راستے سے رہی ہے. 11/12 انڈیا نے اپنے قونصل خانے افغانستان میں کھولے ہوئے تھے طالبان کی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے, جب امریکہ وہاں پہ تھا. کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ نے یہاں پہ 11/12 قونصل خانے کیوں کھولے ہوئے. امریکن گورنمنٹ وہاں پہ اپنا انفلوئنس کری تھی, اس نے بھی نہیں پوچھا. اچھا وہاں پہ انہوں نے اس انڈین فوٹوگرافر کو مار دیا جو تھا تو مسلمان لیکن ایک انٹرنیشنل ایجنسی کا تھا, اور وہ انڈیا کی فورن اسپانسر ٹیررزم پر ایک مطلب باقاعدہ اس کی تصویروں کی مدد سے ثابت کرنا چاہ رہا تھا کیسے یہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. اس کو انہوں نے افغانستان میں مار دیا. اور 2 آدمی اسی طرح کے جرنلسٹوں کو انہوں نے اپنا ایک افریقی ملک میں مار دیا. تو انڈین انفلٹریشن براستہ افغانستان بہت زیادہ تھی. اچھا پھر ان کو ایک اور کمک مل گئی جب انہوں نے چاہ بہار میں اپنے بندے گھسائے. ایرانی گورنمنٹ جب اس پہ انٹرنیشنل پریشر آیا, اس کو سارا انٹیلیجنس نیٹ ورک اس کا کٹ گیا دنیا بھر سے, اس کو کہیں سے نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ دبئی میں انڈیا کے لوگ پکڑے گئے, قطر میں پکڑے گئے, کویت میں ان کی نشاندہی ہوئی, اور بعد میں باقاعدہ منسٹری جو ان کے ایکسٹرنل افیئرس کی ملٹری تھی ایک جگہ تو ان کو پھانسی کی سزائیں ہونے والی تھی ان کے 6 سال لوگوں کو جو ان کو بچایا. صحیح. تو انڈین انٹیلیجنس اس وقت مڈل ایسٹ میں اور خلیج فارس میں ایران میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی چاہ بہار کے ریفرنس سے. اچھا ہم اپنے اتنے لانگ بارڈر کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اور مطلب ایران بھی نہیں کر سکتا, دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکتا, امریکہ بھی نہیں کر سکتا, اس نے بھی دیواریں بنائی ہیں فلانا کیا. ہم اتنی ہارڈ اینڈ فاسٹ اتنی اونچی اور ڈبل دیوار نہیں بنا سکتے, پیسے نہیں ہیں. اچھا جو آپ نے بھی کہا 20 ارب روپیہ وہ ریلیز کرنے کے آرڈر بھی ہو گئے, اور دیواریں چین بن گئی جو بننی تھی, اب اس طرح کی چیز میں بھی کہ وہ تو کہتا ہے نا, دنیا کہتی ہے کہ جتنا بھی ڈیولپمنٹ کا انفراسٹرکچر دنیا میں بن گیا وہ بن گیا, مزید نہیں بن سکتا. چاہے وہ گولڈن برج امریکہ کا ہو, چاہے دیواریں چین ہو, چاہے ہماری جو پروجیکٹ ہے موٹر ویز ہوں جو بن گئی ہیں وہ بن گئی, آگے بہت کاسٹلی دیکھیں فنڈ اتنے ہمارے پاس ہیں ہی نہیں. تو یہ ٹیررزم جو ہے یہاں پہ انہوں نے بعض 1-2 اسکولوں پہ جھنڈے لہرانے کی کوشش کی اپنے BLA نے, انہوں نے اپنی ویڈیو جاری کی. اچھا ویڈیو کہاں پہ بنی؟ ایک دیکھیں سوشل میڈیا کو میں کیوں کہتا ہوں کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے, میں اب وہ لفظ نہیں بولنا چاہ رہا, میں نہیں, ذرا چھوٹا لفظ ہے, کچھ اس کا اس قسم کے لوگوں کا گلا گھونٹ دینا چاہیے. یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے جی, یہ بھی اتنے مجرم ہے. یہ ادھر کا حوالہ دیتے ہیں تو انگلینڈ میں کیا ہوا ہے جنہوں نے ٹویٹ کیے ہیں ان کے حق میں. اب آپ دیکھیں کہ ایک ہمارے پاپولر سوشل میڈیا نے 1 کروڑ کے سر کی قیمت والے ڈاکو کا انٹرویو چلایا, اس نے کہا مجھے پولیس اسلحہ دیتی ہے. اچھا اس کو بے شمار واٹس ایپ گروپوں میں ٹریول بھی کر دیا. پولیس کے پاس تو بھائی LPG ہے ہی نہیں, پولیس کے پاس تو موٹر گنیں ہیں ہی نہیں جو ان کے پاس ہیں. تو مطلب ایسی فیک چیزوں کو, اور ہم ڈاکوں کو انٹرویو کا ٹائم دے کے ان کو گلیمرائز کر رہے ہیں. اچھا ہمیں یہ کرنے نہیں چاہیے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو پکڑے کہ بھی تم یہ کیا کر رہے ہو. اچھا اب ان کے پاس یہ سارا اسلحہ LPG کہاں سے آ رہی ہے؟ جو توصیف صاحب نے بات, توصیف سوری وہ LPG آپ کو پتہ قیمتیں ہیں رکشہ ٹیکسی کی وجہ سے, میں نے کہا شاید کوئی نئی بندوق, نہیں سوری. اچھا نہیں میں یہ, اچھا تو ان کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جو توصیف صاحب نے بات کی تھی کہ اس کا ہمیں ہر چیز بتانی ہوگی, ہمیں بتانا ہوگا کہ یہ کس ماڈل کی چیزیں ہیں. جو بم پکڑا گیا وہ کس طرح کا تھا, جو پل گرانے کے ریلوے برج گرانے کے لیے بولان میں استعمال ہوا میٹیریل وہ کس طرح کا تھا, جو ٹیررسٹوں کے پاس ویپنز ہیں وہ کس طرح کے ہیں. دیکھیں ہمارے دنیا بھر میں ایک اسٹریٹجی آئی کہ ہم نے آرمی کو آگے نہیں رکھنا, جیسے امریکہ نے بلیک واٹر کو آگے رکھا, رشیا ادھر اپنا افغانستان میں بھی بلیک واٹر رکھے, رشیا نے اپنی ایک اور فورس کھڑی کر کے اس کو یوکرین میں لڑوایا. تو ہماری آرمی ڈائریکٹ ہے, لیکن اس کے باوجود مطلب لیٹسٹ ویپن کے ساتھ ڈائریکٹ ہے. تو جو ٹیررسٹ ہیں, لیکن ویسے پاکستان آرمی کے پاس اب ایکسپرٹی بہت ہے کانٹرنٹ. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن ان کے پاس ویپنز لیٹسٹ ہیں. آپ اگر سر ہماری فورس سے زیادہ نہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ آپ سمجھ نہیں. یہ M6 جو ہے, میں سر آپ کی بات اگر بڑھا دوں, یہ M6 جو ہے یہ کس لیے افغانستان میں چھوڑی گئی, ان تک کیسے پہنچی ہے؟
یہ جو گنے ہیں ان کے پاس وہی جو پھر بم بات ہیں، وہیں پہ آ آپ نے جاتی ہے دیکھا کہ سی نہیں پیک کے لیے طالبان کی وہ نمائش اسلحے کی، وہ ان کا کوئی دن منایا ہاں ہے، جی، وہ بلیک ہاک جو تھے ان کے ہیلی کاپٹر جو انہیں پکڑا کرتے تھے، ہاں آج ان کے لیے چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں نا، وہ اب وہ اڑایا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا لیکن نا ویسے چائنا امریکہ نے تو نے- انگیج کیا ہے تھوڑا سا نہیں، امریکہ نے کس جب طرح وہاں سے engage کیا؟ بائیڈن صاحب نے جب وہاں سے نکلے ہیں تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے سارا میٹیریل آرمی کا جتنا بھی تھا مطلب اس کو ڈیمیج کر دیا، اس کا سسٹم ہم نے سارا برباد کر دیا، وہ اب یوز نہیں ہو سکتے. تو اتنی گاڑیاں، اتنی گنیں، ہیلی کاپٹر اوپر فلائی کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، یہ ٹریننگ ان کو کس نے دی؟ اگر ڈیجیٹائز تھے تو ان کا جو سسٹم ہے امریکہ کا سارا، جیسے اسٹنگر میزائل تھے 2-1 سال میں ختم ہو جاتا تھا. صحیح. اچھا کیوں نہیں ہوا؟ عثمان صاحب یہ بتائیے گا کہ میں تھوڑی سی ہم لائٹ سی گفتگو میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے ساتھ تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی محبتیں تو بالکل عیاں ہیں، یہ بی ایل اے والے بھی تو اس طرف سے نہیں نکلیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی پروان کب چڑھی ہے، اس کے خلاف تو بڑا سخت آپریشن ہوا تھا میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی جب وہ دہشت گردی پہ قابو پا لیا گیا تھا. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، سب سے زیادہ جو طالبان افغانستان سے آئے جو بھاگ گئے تھے یہاں سے، وہ کے پی کے میں آ کے چھپے. پہلے ٹارگٹ کیا دہشت گردوں نے کے پی کے، وہاں پر بہت ڈسٹربنس رہی. اب یہ بلوچستان میں جو حملہ ہوا ہے، بیسک پرپس یہ ہے سپر پاورز کی آپس میں لڑائی ہے، اور اس سپر پاور کی ہاتھیوں کی لڑائی میں پاکستان پسا جا رہا ہے. چائنا جو یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، سب سے زیادہ ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جو پروجیکٹس چائنا یہاں پر لانچ کرنے جا رہا ہے، اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، کاش وہ کامیاب ہو جائیں. مگر پی ٹی آئی نے تو یہ روک دیا تھا نا سارا کچھ. یہ سارا سی پیک روکا گیا تھا، اسی لیے اور آئے جن کے تانے اسی بن لیے لائے گئے تھے. اور وہ تانے بن یہ تھے کہ ان کے پیچھے جو دوسری دنیا کی پاورز ہیں وہ یہ چاہتی تھیں کہ چائنا یہاں پر کامیاب نہ ہو. اب بات یہ ہے کہ جو سی پیک کو روکنا بیسک مقصد ہے، اس کے لیے آج جو ہے وفاقی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ڈیسیجن لے لیا کیبنٹ نے کہ 20 ارب روپے کی فوری جو ہے وہ فنڈز ریلیز کیے جائیں، اور 1 ارب 95 کروڑ روپے ریلیز کیا ہے جو کہ وہاں ریکوڈیک، جس کی پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. اور بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے یہ بھی تانا بنا ہے، جو ابھی انڈیا سب سے زیادہ پریشان ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے. سب سے زیادہ جو بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ تھی وہ انڈیا کی تھی، اور وہاں پر جو حکومت گر گئی ہے حسینہ واجد کی، ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، اور وہ انڈیا یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ پاکستان نے کیا ہے. ظاہر ہے یہ تو بات اوپن وہ کرتا ہے نا. اب وہ چاہتا ہے کہ میں کس طرح یہ کام کروں کہ پاکستان میں بھی یہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں ٹیررزم کے کہ یہاں پر یہ سی پیک کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو یہ پاکستان جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا. اور جو دنیا کی سپر پاورز ہیں، امریکہ فار ایگزامپل، امریکہ اور چائنا کی آپس میں لڑائی ہے، چائنا اور رشیا ایک پیج پر ہیں. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ایشیا میں یہ پاکستان جو ہے وہ مین، جو اس کی جغرافیکلی دیکھی جائے پوزیشن تو وہ بڑی چائنا کو سوٹ کرتا ہے. تو وہ یہ بیسک پرپز ہے کہ یہاں پہ یہ سی پیک کو روکا جائے. مگر آرمی اس بارے میں ڈیسیجن لے چکی ہے کہ جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہونی ہے، جو دہشت گردوں کے خلاف تو کارروائی ہوگی اور وہ اس کے بغیر تو کام چلے گا نہیں. لیکن یہ جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے کہ جو پاکستان کے پرچم کو، پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ، ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہم یہ آپ کو سالڈ قسم کے کسی لیول کے اوپر مذاکرات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں اس سے یہ مسئلہ یہ بھی میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر. یہ میں بھی کچھ واٹس ایپ گروپس میں ہوں، آپ بھی ہیں، اور سوشل میڈیا آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں. جو پاکستانی غریب مزدور شہید کیے گئے، اس کے حوالے سے 2 طرح کی سوشل میڈیا پہ کیمپین چلی. ایک تو اس کو پنجابی ورسز بلوچ بنایا جا رہا ہے. جی میں دونوں طرف کے شرپسند عناصر کی بات کرتا ہوں کہ جی اچھا کیا وہ جو اس کے، یہ آپ ابھی بھٹی صاحب سے پوچھا، مجید بریگیڈ جو ہے، یہ ہمیں عوام کو بتانا پڑے گا. یہ ہمیں بتانا پڑے گا بلوچستان کی عوام کو کہ سیندک پروجیکٹ، ریکوڈیک، یہ آپ کا کتنا شیئر ہے بلوچ عوام کا، جی، اور اس میں وفاق نے کتنے پیسے ڈالے ہیں آپ کا شیئر بنانے کے لیے. گوادر آپ کے لیے بن رہا ہے. یہ میں اور ویسے گوادر جو ہے وہ ہسٹوریکلی وہ بلوچستان کا حصہ. اب ہمیں بھی اس پالیسی سے باہر نکلنا پڑے گا کہ جی ہر چیز کو کور کر کے رکھیں. نہیں، لوگوں کو بتائیں گے. گوادر کے اوپر یہ ملٹی پرونگڈ جنگ ہے جس میں آپ کو میڈیا کو، پروپیگنڈا کو بھی دیکھنا ہے، ان کے پروپیگنڈا کا علاج کرنا ہے. جی اچھا، میں یہ جو سوشل میڈیا، یہ شرارت 2 طرح پھیلائی گئی. صحیح کہ اچھا کیا پاکستانی نہیں پنجابی مارے، پنجابی یہاں کے کچھ لوگ اور سب کے
नाज़रीन, सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी है। सेनेट के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं। बिल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया है। बिल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश किया गया है। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से बिल पेश किया गया, मकामी हुकूमत तरमीमी बिल 2024। अरसलान असद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अरसलान, अपडेट कीजिएगा। जी, सेनेट का इजलास इस वक्त चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सदारत में जारी है। आज सेनेट का एजेंडा जो है 22 नुकात पर मुश्तमिल था। ताहम जब इजलास शुरू हुआ तो तमाम अरकान की मुतफ़िका राय के मुताबिक जो है वो वक्फ़े सवालात मुअत्तल किया गया और उसकी जगह जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, वहाँ जो अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हुए हैं, उस पर अब ऐवान में बहस कराई जा रही है। इस वक्त ये बहस शुरू हो चुकी है। इससे पहले आज इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में मजीद तरमीम का जो बिल है वो वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। उसकी कसरत राय से ऐवान ने मंजूरी दी। इसके अलावा जो इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम का बिल है वो भी वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। उसकी भी ऐवान ने कसरत राय से मंजूरी दी। ये जो इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम का बिल है ये पहले भी मंजूर हो चुका है। इसमें वज़ीर कानून का कहना था कि इसमें सिर्फ 2 लाइन में थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है, बाकी वही बिल है जो पहले ही कौमी असम्बली और सेनेट उसकी मंजूरी दे चुकी है। जी सही। अरसलान, क्या तरमीम की गई है बिल में, जिस तरह से आप भी अपडेट कर रहे हैं? जी, इसमें वज़ीर कानून का कहना था कि इसकी जो डेफिनेशन है, जो तारीफ है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है। आपको ये बताता चलूँ, नाज़रीन को बताता चलूँ कि कानूनी बिल में अगर एक कॉमा या फुल स्टॉप भी तब्दील किया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है इजाफा या उसमें उसको हटाया जाता है, तो उसके लिए भी एक तवील तरीका है, कानूनी उसका रास्ता है। वो पहले कायमा कमेटी में जाता है वो बिल, वहाँ पर उस पर बहस होती है। कायमा कमेटी जो है सेनेट की और कौमी असम्बली की, वहाँ पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों की नुमाइंदगी होती है। उस पर वो गौर करते हैं कि ये कामा या फुल स्टॉप या कोई एक लाइन या कोई एक लफ्ज, इसका क्या मतलब है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, इसके क्या असरात होंगी। वहां से ये बिल मंजूर होता है। उसकी रिपोर्ट जो है वो सेनेट में या कौमी असम्बली के ऐवान में पेश की जाती है। वहां पर उसको बताया जाता है हुकूमत की जानिब से कि इसका मकसद क्या है इस तब्दीली का और ये क्यों की जा रही है। उसके बाद उसकी मंजूरी दी जाती है। जी सही, बहुत शुक्रिया अरसलान असद, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी है। बिल वफाकी वजीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश किया गया। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। इमरान साहब, मैं ऐड कर दूं, ये BLA जो मजीद ब्रिगेड है, इसको सुइसाइड की ट्रेनिंग पाकिस्तान के पास सबूत हैं, ये तालिबान ने दी है। अच्छा, एक बात, ये सुहेब साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, आप एक वो सरदार हसनी साहब हैं, उनके घर पर भी अटैक किया। जितने लोग वहाँ पर लोग हैं, बलोची अवाम जो हैं, जो प्रो पाकिस्तान हैं, उनके बारे में जो नॉन पीपल हैं, जिनके बारे में कि ये बड़े लोग हैं, सरदार हैं या अपने इलाके की फिगर, उनके घरों पर उनको भी अंडर थ्रेट रखा जा रहा है। उनके घर पर क्यों अटैक किया गया? हालांकि वो तो चले जी बलूचिस्तान के आदमी थे, वो इसलिए कि वो प्रो पाकिस्तान। अच्छा, ऐसे तमाम लोगों को भी एलिमिनेट करने की, अंडर थ्रेट रखने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल पाकिस्तान को एक बड़ी जंग लड़नी है। जी, एक जुमला बोलूंगा कि इसमें 2 फिदाई जिनके नाम आ रहे हैं, उनमें से एक की तो जमानत हो गई थी, वो माहल। तो हमारे, मैं फिदाइन नहीं कहूंगा, मैं नासूर नहीं, जो अपने आप को कह रहे हैं ना क्रिमिनल, सो कॉल्ड। तो इसमें मतलब इस पस मंजर को भी हमें सामने रखना चाहिए। और ये वो जमानतें, अदालतें मेरा ख्याल है ये सोशल मीडिया के प्रेशर के ऊपर आके ले लेती हैं। नहीं जी, वैसे ही ले लेती हैं, वैसे ही ले लेती हैं। ये भी बड़ा सोचा, ये समरी ट्रायल चाहिए। अच्छा, दुनिया भर में इस तरह की जो होती हैं इंसर्जेंसी, आप समरी ट्रायल की तरफ जाएं जी, और ये इनका मिसिंग पर्सन वाला प्रोपेगेंडा भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, समरी ट्रायल होना चाहिए, कानून में उसकी है। और जब जहाँ पर इस तरह के हालात हो, शोरश हो या फितना फसाद हो, वहाँ पर तो इस तरह के कवानीन जो है वो उनको लागू करना पड़ता है। भट्टी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फड़ा छड़ा चल रहा है, कोई नई लड़ाई शुरू हुई है, सुना है? सर, आजकल जो तहरीक इंसाफ है ना, वो बन चुकी है तहरीक इख्तिलाफ। अच्छा, वहाँ पर जो भी पहले लड़ाई थी कि आपस में जो रहनुमा थे वो उलझते थे कि हमारी बात
عمران خان صاحب تک نہیں، ہماری بات تک بانی تحریک جو انصاف ہے ان تک نہیں پہنچتی. ان میں وہ تھا کہ پہلے شیر افضل کہتے تھے کہ میری بات نہیں پہنچائی جاتی، دوسرا گروپ حاوی ہے، وہ کہتے تھے کہ بھئی جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کا بات چلتی ہے جیل کے اندر. اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کی بہن ہے اور ان کی جو لڑائی چل گئی ہے ان کی اہلیہ کے ساتھ، بیگم کے ساتھ، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ جو خان صاحب کی بہن ہے ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے بانی پی ٹی آئی، انہوں نے کل، آج میرا خیال وہ ملاقات کر رہی ہیں، اور ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے بانی پی ٹی آئی پر. اور جو اس وقت بانی پی ٹی آئی کی جس سے پہلے شادیاں رہیں، فار ایگزامپل ان کی شادی رہی ریحام خان سے یا ان کی شادی رہی جمائمہ خان سے، تو اس میں جو وہ شادی پراپر نہیں بن سکی، وہ اس میں سب سے زیادہ کردار علیمہ خان کا تھا، کیونکہ وہ خان کو بڑا، وہ بانی پی ٹی آئی کو بڑا کنٹرول کرتی تھی. یہ اس کے فائدے میں جاتی ہے اچھا، اور اس نے کچھ نہیں کیا، وہ لوگوں نے اب جو ہے جو بشرا بی بی ہیں، بشرا بی بی بہت کلوز ہیں اور وہ بانی پی ٹی آئی پہ بڑا ہولڈ رکھتی ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ کا زور نہیں چل رہا کہ وہ کس طرح اپنی باتوں کو منائیں. پارٹی کی قیادت بیسیکلی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، ان کو میرا خیال ہے یقین ہو چکا ہے کہ جو بانی ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے باہر بور کوئی نہیں آنا. تو جتنے مقدمات ہیں، اور خصوصاً جب فیض حمید صاحب جو پکڑے گئے ہیں، وہ ریاست نے ان کو اہم نہیں پکڑا ہوگا. آپ علیمہ خان صاحبہ کو ملے؟ میں ایک آدھ دفعہ شاید. عمران خان صاحب یہ جو بانی پی ٹی آئی کہلاتے ہیں، ان سے بھی ملے؟ ہاں، ان سے کئی یہ فیمیل ورژن ہے بانی پی ٹی آئی کی. ہاں، اتنی ہی ایمبیشس ہیں، بلکہ اور یہ ان کے گھر کے بندے نہیں. ان کا دیکھیں، یہ جو بانی پی ٹی آئی کا معاملہ ہے نا، یہ صرف سیاست کا معاملہ نہیں ہے، دولت کا، برانڈ کا معاملہ ہے. برانڈ کس نے لینا ہے، آگے کس نے چلانا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس کے لیے جو معاملہ ہے نا، وہ علیمہ خان صاحبہ بہت ایمبیشیس ہے. صحیح. اچھا، دوسری طرف بھی پارٹی جو ہے وہ بھی اپنے ایمبیشنز کی وجہ سے ادھر آئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ اس برانڈ کے ذریعے، یہ ایک اے ٹی ایم مشین ہے یہ برانڈ، اس کے ذریعے پیسے کمائے جاتے ہیں، اور کمائے ہیں انہوں نے، بڑے کمائے ہیں اور آگے بھی کمانے کا امکان ہے نا. تو وہ یہ دیکھیں جی، یہ علیمہ خان صاحبہ، آپ کوئی چیٹ یا آپ کو زیادہ نالج میں ہوگا، وہ اپنے بھانجے کے لیے سپیس نہیں دے رہی، تو وہ اس کی بیوی کے لیے دیں گی. اچھا، آپ ریحام خان صاحبہ کی کتاب دیکھ لیں، اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ اپنا بھائی جو ہے نا بڑی محنت سے تیار کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھی یہ کس طرح کا معاملہ ہے. یہ صرف وہ نند بھابھی کی لڑائی نہیں ہے، یہ ترکے کی لڑائی ہے. بالکل صحیح ہے. یہ ترکے کی لڑائی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو اور بھی بات بتا دوں، علیمہ خان صاحبہ پریویل کریں گی. اچھا جی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بھی ہو سکتا ہے اگر ان کا کوئی بس چلا تو باقی دو کی طرح انہیں بھی سائڈ لائن کر دیا جائے یا کہیں اور پر، اور سارا ذمہ ان کے ذمہ لگا دیں کہ یہ کرتی تھی کرپشن. اوکے. یہ ابھی تو 190 ملین پاؤنڈ والا ہے نا، جس کے لیے روز تاریخیں لے رہے ہیں وکیل. ایسا ہی ہے، جو ہونے نہیں دے رہے جرا کے جو ہمدرد لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ تھا وہ بندہ جو بیگم سب کچھ کرتی تھی، اور چونکہ آڈیوز بھی انہی کی ہیں. آڈیو تو یہ کرتا تھا، ورنہ وہ تو معصوم تھا. ہاں، وہ تو معصوم ٹھیک ہے. اچھا، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں. آپ یہ بھی کیجئے گا، اور ساتھ میں یہ بتائیے گا، یہ عاطف خان اور جو عاصم صاحب ہیں، آپ پر زیادہ وزن جن کو نکالا گیا ہے، ان کو جو استعفے لیے گئے ہیں. ہاں. اچھا دیکھیے، جب پی ٹی آئی بن رہی تھی، جب بانی پی ٹی آئی صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہ رہے تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے بہت سے جرنلسٹوں کو اکٹھا کیا. اچھا، اس میں ایک مرحوم جرنلسٹ تھے جنہوں نے بہت بعد میں اخبار بھی نکالا، ان کا لارا 100 روپے کا دفتر بھی ہوگا شاید. تو ان کی اور ایک اور سیکرٹری جنرل بننا چاہتے تھے، صحافی تھے، تو ان کی بڑی آپس میں ٹسل رہتی تھی، دونوں ایک دوسرے پہ کافی طنز کرتے تھے. اچھا، اور بھی صحافی تھے جو صلاح صفائی کوئی نہیں کرانا چاہتا تھا. تو بعض لوگوں نے بانی پی ٹی آئی کو مشورہ دیا کہ آپ جس قسم کے لوگوں کے ساتھ پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں، آپ پارٹی نہ بنائیں، آپ کو سوٹ نہیں کرتی. اور جو بانی پی ٹی آئی کی طبیعت تھی، وہ بھی مطلب پارٹی کے مطابق نہیں ہے، وہ بھی تھوڑا سا مارشل ذہن رکھتے ہیں نا، کہ میں نے کہہ دیا ہے تو بس ہو گیا. جیسے جلسے کے لیے دیکھیں ساری تیاری ہو گئی تھی 22 اگست کی، ایک بات کہہ رہا ہوں نا، آخر میں انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا تو کینسل. اور ان کی جو ایک وہ بھی ایک الگ سے تماشا ہے. ہاں، تو اور ساری پارٹی نے اون بھی کر لیا کہ ہاں جی صاحب کا آرڈر آ گیا تو کینسل. اور پھر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگلی دفعہ نہیں ہوگا، میں بہت غصے میں ہوں. تو جب مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جی وہ علیمہ خان صاحبہ تو باہر آ کے کچھ اور کہہ رہی ہیں،
تو سماعت میں جو ہیں ان کی جو زوجہ ہیں وہ تو بالکل ساتھ ہیں. میں نے کہا جو پچھلی ہیں نا ان کو بھی آخری منٹ تک نہیں پتا تھا کہ ان کا انجام کیا ای ہوا. میل کے ذریعے پتا چلا. تو اچھا جو اب تک کی صورتحال تھی نا وہ تو یہی ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ نے پریویل ہی کیا اب تک, ان کی فیملی کے اندر بھی کیا, پالیٹکس میں بھی کیا. جیسے بعض لوگ جب آنا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی میں واپس تو ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ سب سے پہلے علیمہ خان صاحبہ نے جاری کی کہ آپ نہ آپ تو فلاں وقت میں یہ کرتے رہے ہو. تو مطلب جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں ان پہ دروازے جن لوگوں پہ بند کیے نا اس میں مین فگر یہ ہیں. تو مطلب اب جو لوگ نکل رہے ہیں وہ اس لیے نکل رہے ہیں کہ پی ٹی آئی دیکھیں جب کسی عمارت کی پہلی ٹیڑھی لگ جائے, ایفل ٹاور کی فرض کریں پہلی ٹیڑھی تو سیدھا نہیں بن سکتا اور ٹیڑھا ہی جائے بس, ٹیڑھا پن اس کا حسن بن جائے گا جو بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. صحیح. تو پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ چونکہ اس کی بنیاد میں اختلاف ہے اور بانی پی ٹی آئی کی سوچ جو ہے وہ اپنے گردی گھومتی ہے کہ اگر میں نے الیکشن جیت لی اور میں نے 8-10 اپنے کنسلٹنٹ رکھنے, گورنمنٹ ان کے ذریعے سے رن کرنی ہے چاہے وہ الیکٹڈ ہو چاہے نان الیکٹڈ ہو, الیکشن بھاڑ میں گیا. تو الیکشن کو تو پہلے بھی انہوں نے لفٹ نہیں کرائی تھی 2018-19 میں جب انہوں نے باہر سے امپورٹ کر کے سارے اپنے جو نان الیکٹڈ تھے ان کو منسٹیریل پاور دے دیں اور منسٹر کو بے بس کر دیا اور منسٹر بیچارے روتے تھے کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے. صحیح. تو اب بھی انہوں نے ملبہ کہتے یہ ہے کہ یہ ایک خاتون منسٹر پہ پڑ رہا تھا جو آپ نے ذکر کیا نا 2 لوگوں کا, ایک شکیل خان پہ ڈالا گیا کیونکہ ملبہ کسی اور پہ پڑا تھا, کرپشن انہوں نے کی تھی. تو بانی پی ٹی آئی نے ایک بیچ میں لائن چلائی کہ اچھا ان پہ ڈال دو. اور ایکچولی تو جو کے پی کے کا پورا سسٹم ہے وہ مطلب اس کی بھی بنیاد میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے. جب آپ ایک ایسے آدمی کو بنائیں گے اور اس کی کوالٹی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لڑ سکتا ہے یا اس میں وہ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جس قسم کی ہمیں پنجابی فلموں میں ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے, سلطان رائی کی. اچھا جی, عارف علوی صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ صلح کروائیں پارٹی کے اندر, لیکن ایک سوال ساتھ اور نہیں دیجیے گا. دونوں جو صاحبان ہیں ان کا تو خیال یہ ہے کہ پرویل جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کریں گے, یہ تیسری ٹائم ون کریں گی, وہ تیسری ٹائم ون کریں گی. تو آپ نے چونکہ میرا خیال ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کو بھی بڑا کلوزلی کور کیا ہوا ہے, آپ جب بھی لاہور میں آتی تھی تو آپ ان کے قرب و جوار میں میں کچھ پرسنل واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں مگر میں کہ چلو پھر کبھی کر لیں گے. تو بات یہ ہے کہ بہت زیادہ پرسنل نہیں ہے تو پھر بانی پی ٹی آئی کو یہ ماننا پڑے گا کہ جب تک ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ذریعے ان پر فیض تھا تو سیاست بھی صحیح چل رہی تھی اور ان کی حکومت بھی چل رہی تھی. جب تک وہ فیض ختم ہوا اب جب سے تو چیزیں جو ہے وہ دھڑم سے نیچے گر رہی ہیں. اور اب جو علیمہ خان صاحبہ جو کہ بانی پی ٹی آئی کی بہن ہے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب میرا وقت آ گیا ہے, میں کیسے اس چیزوں کو پکڑوں جو چیزیں گریب کر چکی تھی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی. اچھا لیکن فرق بھی تو بڑا ہے نا, بشرا بی بی جیل میں ہیں, یہ باہر ہیں. یہ میں اسی طرف آنے لگا تھا. اچھا بائی ڈیزائن بھی ہے. اس وقت جو سب سے زیادہ کریڈٹ لیتی ہیں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی وہ یہ کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کوئی قید ہے تو وہ میں ہوں. ہاں. اور اگر ان کا بانی پی ٹی آئی کا بھانجا پکڑا گیا تو اس کی اپنی کوئی مسٹیک تھی کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے بعد جا کے اس نے وردی کو لہرایا. باقی اگر بانی پی ٹی آئی کی خاندان میں سے دیکھا جائے نہ ان کی بہن نہ ان کا کوئی بہنوئی نہ ان کے کوئی بچے اگر کوئی قید ہے یعنی ان کا کلیم ہے کہ وہ نہ کردہ صرف یعنی کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی بیگم ہونے کی وجہ سے گرفتار ہے, حالانکہ ریلی نہیں ریلی نہیں ہے. اور سر یہ جو تاثر ہے نا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ بہت مطلب پنجاب میں کیا پورے ملک میں ان کی حکومت. دیکھیں بھٹی صاحب کر لیں مکمل پلیز, اگر کر لیں ٹائم تھوڑا رہے گا. جو لوگوں میں تاثر ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی جو اہلی ہیں, میں سر کئی چیزوں کا آئی وٹنس ہوں کہ وہ چیزیں انفارمیشن پہنچاتی تھیں کیونکہ کچھ چیزوں میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس یہ بھی انوالو تھے, میں لوپ میں تھا کمیونیکیشن ہے نا کمیونیکیشن لوپ میں تھا. اور وہ بانی پی ٹی آئی کو اسی طرح سے کنونس کیا ہوا تھا کہ مجھے آمد ہوئی ہے اوپر سے اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. اور یقین کریں میں اگر ٹائم ہو گیا تو ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دوں. نہیں سر آپ یہ بائی ڈیزائن ہے, بائی ڈیزائن ہے. دیکھیں بانی پی ٹی آئی کو مسئلہ کیا ہے, کوئی بھی ہے میں اپنے ڈیزائن کے حساب سے جنگ لڑ لے. کسی کے پہلے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوتے تھے تو تب معاملہ ان کا چل رہا تھا, اب ان کے ذریعے چلا. بہت شکریہ آپ تینوں دوستوں کا, بہت شکریہ. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئی خبروں اور نئے دوستوں کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی.